الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابو حفص عمر بن حسین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رونق المجالس میں اس واقعے کو درج کیا ہے کہ بلخ میں ایک بہت زیادہ امیر تاجر رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد اس کے دونوں بیٹوں نے ترکہ برابر برابر تقسیم کر لیا۔ اچھا، اس بچوں کے والد صاحب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو منہ مبارک بھی تھے، تو اب ترکے میں ان کو بھی تقسیم کرنے کی باری آئی تو دونوں نے ایک ایک منہ مبارک لے لیا۔ اب ایک بچہ تو بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو ہے وہ منہ مبارک کو درمیان سے کاٹ لیں، آدھا تم رکھ لو آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے، جو کہ عاشق رسول تھا، جو کہ حضور سے بڑی محبت کرنے والا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، کون ہے جو میرے حضور کے منہ مبارک کو کاٹے؟ تو جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی یہ بات سنی تو اس نے کہا اگر تمہیں منہ مبارک اتنے ہی پسند ہیں تو ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ تینوں منہ مبارک تم اپنے پاس رکھ لو اور اپنی ساری جائیداد، اپنا جو آدھا حصہ ہے وہ مجھے دے دو، اپنی مال و دولت جو تمہارے حصے میں آئی ہے وہ مجھے دے دو۔ تو یہ سن کر چھوٹے بھائی نے کہا اور اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوش بختی ہوگی، کیا خوش نصیبی ہوگی۔ اس نے اپنا سارے حصے کا جو مال تھا وہ اپنے بڑے بھائی کو دے دیا اور منہ مبارک رکھ لیے۔ اب جب بھی وہ منہ مبارک کو اٹھاتا تو غسل دیتا، درود پاک پڑھتا، پھر ان کو تعظیم والی جگہ پر رکھ دیتا۔ اچھا، وہ جو بڑا بھائی تھا نا، جس نے حضور کے منہ مبارک پر دنیا کے مال کو ترجیح دی تھی، تو اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اس کا مال آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو گیا، کم ہونا شروع ہو گیا، اور یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ شخص جو ہے وہ تنگ دست ہو گیا، مفلوق الحال ہو گیا اور بڑا ہی تنگ دست ہو گیا۔ اچھا، پھر اسے اسی بڑے بھائی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور اس نے حضور سے اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بدبخت، تمہاری تنگ دستی کا سبب یہ ہے کہ تم نے ہمارے منہ مبارک پر دنیا کے مال کو ترجیح دی، تم نے دنیا کو پسند کیا۔ اچھا، اب چھوٹے بھائی کا کیا بنا؟ وہ چھوٹا بھائی کہ جو حضور کا عاشق تھا، جو حضور کا سچا غلام تھا، جس نے دنیا کے مال پر حضور کے منہ مبارک کو ترجیح دی تھی، جو حضور کے منہ مبارک کو بڑے ادب و احترام سے رکھا کرتا تھا، ان کو اٹھاتا، غسل دیتا، محبت سے جھوم جھوم کر حضور کے منہ مبارک کو دیکھ کر درود پاک پڑھا کرتا تھا، تو اللہ نے کرم فرمایا، اس کا تھوڑا سا مال جو اس کے پاس تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مال میں خوب برکت عطا فرمائی۔ اور جب اس چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد صالحین میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی چھوٹا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے جا کر کہہ دو کہ جس شخص کو کوئی بھی حاجت ہو تو اس کی قبر کے پاس چلا جائے اور کھڑا ہو کر اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا اور لوگ آتے اور اس چھوٹے بھائی کے مزار کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ جو ہے وہ سواری پر سوار ہوتے، لیکن جب چھوٹے بھائی کے مزار کے قریب گزرتے تو سواری سے اتر جاتے، تعظیماً اتر جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، بے شک ادب والے بڑا ہی مقام پا لیتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے بڑا ہی مقام پا لیتے ہیں، حضور سے عشق کرنے والے بڑا ہی مقام پا لیتے ہیں، اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنے والے
ان کو تو وہ مقام و مرتبہ نصیب ہوتا ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ مقام ولایت کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس کا بندہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف پاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ اور قرب خاص ان کو نصیب ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.